کیسے پیارے کلمات ہیں، کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں. لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی. کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے، ہر وقت دولت کی باتیں، پیسے کی باتیں، مکان کی باتیں، پلاٹ کی باتیں، اس سے اتنے پیسے لینے، اس کو اتنے پیسے دینے، وہ کاروبار بند ہو گیا، اس کو کھولنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے. جس نے پیدا کیا، جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، سب چیزیں چھوڑنی ہے یہاں پہ. یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں، یہی قبر میں اتاریں گے. جو آج کہہ رہے ہیں نا وہ رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر، اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں. اور اگر کورونا سے مر گئے نا، اللہ بچائے، تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے. بولیں گے یہ تو مر گیا، ہمیں نہ مار دے کہیں. دور دور سے دیکھ نہیں رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں. یہ تو انسان کی محبت ہے، یہ تو اوقات ہے انسان کی. تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے، هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا، وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتے. کتنا قریبی تعلق. ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا، نہیں کرے گا جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا. اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا، جن بھگانے کے لیے، دکان کھلوانے کے لیے، کاروبار کھلوانے کے لیے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے اس کو بھگانے کے لیے، ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے، ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے، اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے، اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے آپ کو، بہت کم لوگ ملیں گے. کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو، کیوں کر رہے ہو؟ وہ جو فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا، وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا. تو بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا. خواتین جب آپس میں ملتی ہیں، دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں، بہن کہاں سے خریدا، کتنے کا خریدا، ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا. لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو، بولو نا بھائی، مزہ آتا ہے. مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کیسا چل رہا ہے بزنس، کیا ہو رہا ہے، کتنا پروفٹ ہوا. جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کرنے بجائے اپنے دل میں، تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا. جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر، تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے، ارے جہنم کی بات چل رہی ہو، وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہو، سانپ بچھو، اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا. تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا، اللہ کی نعمتوں کا، پورا بیان چینج. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ نہ، پھر یہ شعر پڑھتے تھے، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. یعنی ہمیں نہیں پتا اب ہم نے کہاں جانا، اب تو ہمیں دل لے کے جدھر جا رہے ہیں ہم وہاں چل رہے ہیں، دل گھسیٹ رہے ہیں. تو اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا وہاں، تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے. تو اسی طرح یاد رکھیں، یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں، یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے، دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، ہم تو کام ہی نہیں بن رہا، 20 سال سے شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی، 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں، کاروبار نہیں مل رہا، 25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہی. یہ دنیا داروں کی عادت ہے. اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کچھ نہ ملے ہمیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا
کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ بھائی اللہ توفیق دے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو، تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق۔ آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں، سب سے کم۔ ایک تو مانگتے نہیں، اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسے ہی بد دلی کے ساتھ کہ وہ دل نہیں لگ رہا ہوتا ان کا، اور پھر 2-4 دفعہ مانگے ملک قبول، جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ رزق مانگے گے اللہ مجھے اس کے حلال کشاد عطا فرما، اس کے بعد بٹوا نکال کے چیک کر رہے ہوں گے، یار کچھ بھی نہیں آیا، ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹھپ ہوا ہوا ہے، بزنس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے۔ تو بھائی جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جتنا تعلق دعا کے وقت انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا، اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا۔ براہ راست اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے۔ بھائی ذکر میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں، لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے تعلق، یہ تو بہت گہرا تعلق ہے۔ تو دعاؤں میں جان ختم، دعاؤں میں لذت، بولو نا بھائی ختم۔ جب اللہ سے تعلق ہی کمزور پڑتا چلا جائے گا تو بھائی پھر جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اعمال اللہ نے بتائے وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتے پورے۔ تو اس لیے ذکر اللہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں وہ ترجمہ بتا رہا تھا کہ چوتھے کلمے کا لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف صرف اسی کے لیے۔ یہ جو کہتے ہیں فلاں بھی اچھا، فلاں پیسہ اچھا، فلاں کی گاڑی اچھی، فلاں کی بلڈنگ اچھی، فلاں کا پلاٹ اچھا، بحریہ ٹاؤن کا مکان اچھا، اسلام آباد کی رہائش اچھی، تو لہ الحمد، اے اللہ تعریف کے قابل صرف کون ہے؟ تو، باقی سب مٹی فنا ہونے والی چیزیں۔ تو بھائی بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے کل وہ بھی قبر میں اترے گا، ہم اور آپ کس کھیت مولی ہیں؟ 2-4 بنگلے بن گئے بحریہ ٹاؤن میں، 8-10 پلاٹ ہو گئے، وہ آدمی تمیز سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بات میں بتاؤں، بحریہ ٹاؤن میں رشتہ لینے بھیجے گا، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ، تو رشتہ لینے بھیجنے کی پھر ضرورت نیٹ پہ ڈال دے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، رشتے خود آئیں گے، دھکے دے دے کے آئیں گے، ہٹو بھائی آپ کے لیے۔ وہ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے رشتہ تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں تمہاری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو رشتہ کہاں ملے گا؟ کہہ رہے استخارہ بھی نکال لیا پھر بھی نہیں مل رہا۔ استخارہ نہیں نکالو، پیسے نکالو، پیسے نکالو گے تو رشتہ ملے گا۔ اور اگر پیسے نہیں ہیں تو پیغام بھیجو، صبر کرو، اگر کوئی قبول کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو صبر کرو۔ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، 4 شادیاں کرنی ہے، لیکن جو جس چیز کی چاہت ہے ضروری تھوڑی کہ وہ پوری بھی ہو جائیں۔ کوشش کرنے کا میں مشورہ دیتا ہوں، شادی ہو بھی جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہو کے نبھا بھی پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب لیلۃ القدر میں شادی پھر شروع ہو گئی، تو مسائل یہی چل رہے ہیں نا۔ تو اللہ نے اللہ کا کیا فرمایا کہ لہ الملک ولہ الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہی بادشاہی اور اسی کے لیے حمد، یحیی و یمیت، اتنا زبردست قدرت والا کہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ حیات بھی ہماری مرضی سے نہیں، پانی میں انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے، یہ زندگی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے بنے ہیں، اور ایسے تصرف جانے کا ارادہ ہوگا نہیں لیکن اللہ لے جائے گا۔ کیسی ایڑیاں نگڑو، یہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں یہ اپنی مرضی سے تھوڑی ہیں۔ کیسے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، کیسے بڑے بڑے پاورفل طاقتور لوگ ہوتے ہیں، دنیا ان کے اشاروں پہ چلتی ہے، لیکن جب جانے کا وقت آتا ہے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں، مگر موت اپنے شکنجے گاڑ لیتی ہے، چھوڑتی نہیں ہے نا موت، کیسا پٹکتی ہے موت۔ اب یہ جو کرونا وائرس سے اتنے لوگ مر گئے، کسی کو پتا تھا کہ مریں گے؟ ان کو اندازہ تھا پہلے سے؟ تو یحیی و یمیت، انسان اللہ کی تعریف میں الکلمات کہتے ہیں، اللہ وہی ہے حیات دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے اس پر کبھی موت
نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ کلمہ 100 دفعہ ترجمہ سوچ کے, مفہوم سوچ کے, صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اس نیت سے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری ہمارے دل میں پیدا ہو جائے, تو ارادہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ زندگی بھر معمول بناؤ, 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام. شیطان کیا کرے گا کہ جب آپ بیٹھو گے تو دل نہیں لگے گا آپ کا. کہو گے مفتی صاحب نے تو کہا تھا دم رکا سمجھو اگر دم مر بھی ہے ساغر رکا. ذکر اللہ کی تو ایسی لذت ہے کہ 1 منٹ کے لیے زبان رک گئی تو ہمارا دم گھٹ گیا. ہمارا تو پڑھنے میں دم گھٹ رہا ہے. پھپھی کا فون آ رہا ہے, موبائل بار بار اٹھا کے چیک کر رہے ہیں, یار کس کا فون. آج کل ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا, دیکھو تراویح میں ہر 2 رکعت کی بات بعض لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں, کچھ آیت تو نہیں ہے. خالہ کا فون ہے, پھپھی کا فون ہے, فلانے کا ہے, کیا ہے وہ سب. تو وہ تو اتنی ٹینشن ہے آج کل ذکر کرنا. آپ کہیں گے مفتی صاحب نے فون کیا, مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی ہے ساغر رکا, تو آپ کا دل نہیں لگے گا. تو چھوڑنا نہیں ہے, دل لگے یا نہ لگے, تھوڑے دنوں کے بعد اس کی لذت دیکھو, ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا. مجھے یاد ہے جب یہ ڈیو نئی آئی نا تو پیپسی والے ڈیو فری میں بانٹ رہے تھے, کیونکہ پہلی دفعہ ڈیو پینا ایسے لگتا ہے جیسے کھانسی کا شربت پی رہے ہیں. ایسا ہی تھا نا, لوگ نہیں پی رہے تھے, انہوں نے فری بانٹی. ہماری قوم ایسی ہے, فری میں آپ بلیچ بھی پلاتے ہیں تو پی لے گی بھائی, فری ہے نا, پیسے تھوڑی خرچ ہو رہے ہیں. تو لوگوں نے فری میں پینا شروع کرتے کرتے اس ٹیسٹ کے کیا ہو گئے, بولو نا یار, عادت پڑ گئی اس کی. تو لت لگانی پڑتی ہے, ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. ابھی کبھی اللہ کا نام لیا ہی نہیں ہے زندگی بھر, لیا بھی ہے تو ایسے ہی قوالی میں لیا ہے, قوالیوں میں لے رہے ہیں اللہ کا نام. تمیز بیٹھ کے اللہ کا نام لینا, اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. کیونکہ غلط چیزوں کا ٹیسٹ اتنا زیادہ, دیکھو جو ڈبے کے دودھ کے عادی ہوتے ہیں نا بچے, ان کو آپ بھینس کا خالص دودھ پلاؤ الٹی کر دیں گے. وہ ان کو اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, حالانکہ وہ بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہوتی ہے. بھینس کے دودھ میں بدبو ہوتی ہے, خوشبو ہوتی ہے, خوشبو ہے. میں سعودیہ گیا نا, 2 مہینے کا ویزا تھا میرا, تو 2 مہینے میں نے بھینس دودھ نہیں ملا, ڈبے کا ہی پیتے رہے. حالانکہ وہ بھی یہی ہوتا ہے, لیکن ایک پروسیس سے گزر کے پتہ نہیں اس میں وہ ذائقہ ہی نہیں تھا. جب میں یہاں آیا کچن میں جاتے ہی میں نے جیسے ہی دودھ کی دیگچی کا ڈھکن ہٹایا ہے, جو خوشبو کے جھونکے آئے ہیں, میں نے کہا یار کیسا پیارا دودھ ہمیں اللہ نے دیا ہے. فوراً گلاس بھر کے پیا, اتنا ذائقے والا دودھ ہے یہ. تو جو ڈبے کے دودھ کا عادی ہو اسے بھینس کا دودھ پہلے 1 چمچ پلاؤ, دیکھو الٹی تو نہیں کر رہا, پھر 2 چمچ, آہستہ 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 آہستہ, پھر اسے ایسا چسکا لگے گا کہ ڈبے کا اس کو اچھا نہیں لگے گا. جس بچے کو دیسی گھی کھانے کی عادت نہیں ہے تو اسے آہستہ آہستہ دیسی گھی چٹانا پڑتا ہے. تھوڑے دنوں میں دیسی گھی کی لذت سے مانوس ہو جائے گا, پھر اسے یہ دوسرا گھی اچھا نہیں لگے گا. اور اب زیتون اتنا کھاتے ہیں, انہیں زیتون نہ ملے تو مر جائیں. ہمارے یہاں زیتون کسی کو کھلاؤ وہ کہتے یہ کیا کڑوا. تو ایسے یاد رکھو, انسان اپنی زبان کا ذائقہ خراب کر دیتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرتے 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 کیا ہوگا, ٹیسٹ گین ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے جو آزان سننے کے عادی ہیں ان کو یورپ میں, امریکہ میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ بہت دنوں سے آزان کی آواز نہیں سنی, کیونکہ ان کے کان اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. فضاؤں میں اللہ کا نام گونجتا ہوا سنائی نہیں دے رہا. جب فجر کے وقت خاموشی ہوتی ہے نا, کیسے مختلف مسجدوں سے اللہ کا نام فضاؤں میں گونجنا شروع, ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر, ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر, ادھر سے آواز آتی ہے. ہم اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہیں. ہمیں یہ آواز اگر نہ آئے تو ہماری طبیعت میں بے سکونی ہوتی ہے. ہمارے کزن ایک امریکہ میں ویڈیو کال پہ بات کر رہا تھا ان سے اس پہ, تو میرا گھر تو مسجد کے بالکل اوپر ہے, اذان کی آواز بہت تیز آتی ہے الحمدللہ. تو میں جب بات کر رہا تھا, بات کرتے کرتے عشاء کی اذان ہو گئی, تو وہ اذان کی آواز ان کو ہی کہہ رہے آج میں نے 10 سال کے بعد براہ راست اذان کی آواز سنی ہے. ان کو سکون مل رہا تھا. تو بھائی روزانہ یہ کلمہ
یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ پڑھ لے صبح بیٹھ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرا کلمہ جسے کہا جاتا ہے نا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے نا، ساری کائنات پہ ہی طلوع ہوتا ہے نا، تو ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، والحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، واللہ اکبر، اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ کلمات پڑھنا کس نیت سے ہے بھائی؟ شادی ہو جائے، بولو نا، کاروبار میں برکت ہو جائے، تو کچھ اللہ سے جو وحشت ہوتی ہے نا، کأنہم حمر مستنفرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو یہ ایسے بھاگا کرتے تھے نا اللہ کا تذکرہ سن کے، تو اللہ نے فرمایا ایسے ہیں جیسے وحشی گدھے ہوتے ہیں نا، وحشی گدھا زیبرا کو کہتے ہیں۔ جب آپ جنگل میں جائیں، میں تو گیا ہوں، میں نے زیبرے کی آنکھوں سے دیکھے، جیسے ہی تھوڑا سا قریب جائیں گے وہ بہت دور بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ آپ سے مانوس نہیں ہے۔ جنگل کے جانور مانوس نہیں ہوتے۔ اللہ قرآن میں شکایت کر رہے ہیں انسان کی کہ ان کو اللہ سے اتنی وحشت ہے، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہے، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی بات کی جائے، ایسے بھاگتے ہیں جیسے وحشی گدھے۔ تو یہی حال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے ذکر سے مانوس نہیں ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ نا جذباتی محبت کی ضرورت ہے۔ دیکھو محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک عقلی اور ایک طبعی۔ دونوں میں کیا فرق ہے یہ میں بتاتا ہوں۔ ایک محبت ہوتی ہے عقلی۔ عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کے مجھ پہ بہت سارے احسانات ہیں، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اس سے محبت کروں، میرا فرض بنتا ہے، لہذا اس فرض کی وجہ سے میں کیا کروں گا، اس کے حقوق ادا کروں گا۔ یہ ہے، یہ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ کھوپڑی سے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہو کہ آپ چونکہ اس کے حقوق سوچتے ہو تو پھر آپ سوچ سوچ کے اس کے حق ادا کرتے ہو، دل تو نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن آپ حق ادا کر رہے ہوتے ہو۔ یہ سوچ، جیسے کوئی ٹیچر ہے، آپ کو پڑھایا انہوں نے زندگی بھر، کہیں آپ کو ملے تو اچھے تو نہیں لگ رہے، نہ شکل سے اچھے لگ رہے ہیں، نہ باتوں سے اچھے لگ رہے ہیں، کام بھی زیادہ لیتے ہیں، لیکن یار چلو میرے ٹیچر ہیں۔ اسلام میں ٹیچروں کا بڑا احترام ہے، ہمارا کلچر بھی کہتا ہے کہ ٹیچرز کا خیال کرنا چاہیے، تو چلیں ان کو میں کچھ گفٹ ہی دے دوں، دل تو نہیں چاہ رہا لیکن چلو یار ٹیچر کو بھی کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ وہ محبت ہے جس میں حرکت کہاں ہو رہی ہے، اتنا اشارہ کر کے دکھا رہا ہوں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بولو نا بھائی، پوری اور بگیا انگلی گچڑوں، دماغ حرکت میں آ رہا ہے، ٹھیک نا۔ اور ایک ہوتی ہے ماں سے بچہ بچھڑ جائے اور ماں کی جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو حرکت یہاں ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے، ایک دم جذباتی۔ حالانکہ ماں کا بچے پر احسان ہے یا بچے کا ماں پہ احسان ہے؟ اس بچے نے تو بچے تو ماں کو ٹینشن نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ادھر پوٹی کر دی، ادھر پیشاب کر دی، ادھر بلا وجہ ٹیں ٹیں کرنا شروع۔ ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے بچے ہیں، اللہ سب گھروں کو بچوں سے آباد کرے، فیملی پلاننگ کی لعنت سے اللہ بچائے، گھروں کی رونق ہی ختم کر دی۔ تو بچے جہاں ہنستے ہیں وہاں روتے بھی، اور بچوں نے ٹائم مینجمنٹ کا کوئی کورس نہیں کیا، بہت اخپل طریقے سے ہنسیں گے، اخپل طریقے سے روئیں گے، ہنستے بھی ایسے ہیں کہ نان اسٹاپ، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، تبھی ان کی کھلکھلاہٹ اچھی بھی بہت لگتی ہے، ہنستے ہیں نا فل اسپیڈ کے ساتھ، بچوں کی ہنسی دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو روتے بھی اسی طرح ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ابا سو رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تراویح پڑھ رہا ہے، بٹ ٹیں 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 شروع۔ تو یہ تو ماں کا احسان ہے، اس کی ٹیں ٹیں کو برداشت کرتی ہے، اس کے قضائے، اس کی گندگیاں صاف کرتی ہے، اس کو ٹائم پہ کھلاتی ہے، نہیں کھاتا گھسیڑتی ہے اس کے منہ میں نوالے بنا بنا کے، وہ پھر بھی ضد کر رہا ہوتا ہے، چیزیں اتار کے پھینک رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب عقل یہ کہتی ہے کہ بچے کو ماں سے نہیں بلکہ ماں کو بچے سے محبت ہونی چاہیے، یہی کہتی ہے نا عقل۔ ماں کو بچے سے ہو تو سمجھ میں آ رہی ہے، بچے کو کیوں ہو رہی ہے ماں سے؟ تو یہ عقل سے نہیں ہے، یہ طبعی ہے، یہ نیچرل ہے، اس کا عقل سے تعلق۔ اگر عقل سے بیٹھ کے سوچو گے تو ماں کہے گی کیوں کروں، اس نے مجھے کیا دیا ہے،
اس نے مجھ پر کون سا احسان کیے ہے؟ کھاتا بھی مجھ سے، پٹتا بھی ہے صبح شام، تو پھر بھی نہیں مانتا۔ لیکن والدین جو اولاد سے محبت کرتے ہیں وہ عقل کی وجہ سے نہیں، کس کی وجہ سے؟ دل کے جذبات، اس پہ کنٹرول نہیں ہے۔ یہ محبت جانوروں میں بھی ہے۔ بلی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ بولو نا بھائی، بلی میں تو شعور ہے ہی نہیں۔ اگر وہ عقل کی وجہ سے کر رہی ہوتی تو سب سے پہلے اپنی ماں سے کرتی نا، جس نے اس کو جانا تھا۔ اپنی ماں کو تو کبھی بلی نے پلٹ کے، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے، پلٹ کے پوچھا ہی نہیں۔ جب سے اس کی زندگی میں بلا آیا ہے نا، بلی سب سے پہلے کس کو بھولی ہے؟ اپنی ماں۔ بولے اماں ٹاٹا۔ وہی گوروں والا کلچر، 18 سال کی ہوئی ٹاٹا، جا رہے ہیں۔ گورے تو پھر بھی سال میں ایک آدھ دفعہ مدر دے فادر دے منا کے پوچھ رہے، بلی تو یہ بھی نہیں کرتی۔ تو عقل کی وجہ سے اگر بلی محبت کر رہی ہوتی تو اپنے اماں سے کرتی۔ چلو بلی کا تو اس کو پتہ نہیں کہتا کون ہے میرا، اماں کا تو پتا ہوتا ہے نا۔ لیکن نا 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 نا، وہ کس کو ترجیح دیتی ہے؟ بچوں کو۔ یہ ہے جذبہ، یہ ہے طبعی محبت۔ آج مسلمان کو اللہ سے صرف عقلی محبت ہے، طبعی اور جذباتی محبت نہیں۔ عقلی محبت سے حقوق ادا ہوتے ہیں مگر ادائیگی کا جذبہ نہیں ہوتا۔ ایک بس جرمانہ سمجھ کے انسان ادا کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے گورنمنٹ کو آپ ٹیکس دیتے ہیں نا، دل چاہتا ہے دینے کا، ٹیکسیشن کو پیسے کھلا کھلا کے اور کم کروا یار، اس کو اور کم کروا، دے تو دیتے ہیں یار، اب کیا کریں، حکومت سے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں تو ٹیکس دینا چاہیے، اخلاقی جرم ہے نا، اس طرح کی کچھ سن کے تھوڑا بہت تو یار اتنا بھی آدمی نہیں کاٹے یار، تھوڑا سا تو دے ہی دینا چاہیے۔ خوشی نہیں ہوتی، لیکن ماں جب اپنے بچے پہ خرچ کرتی ہے، اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کھائے، اسے خرچ کرنے پہ خوشی ہوگی۔ باپ اپنی اولاد پہ جو خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے سے خوشی ہوتی ہے۔ بچہ اگر نہیں کھا رہا نا تو باپ خوش نہیں ہوتا، چلو میرے پیسے بچ گئے۔ ایسا ہوتا ہے بھائی، ابا نے آٹا منگوایا، ہوٹل سے پراٹھا منگوایا، بچے سے کہا کھاؤ، بچہ کہہ رہا میں نہیں کھا رہا، ابا کہہ رہے چلو پراٹھے کے پیسے بچ گئے۔ اگر ایسا خیال آ رہا ہے نا تو یہ یا تو ابا نہیں ہے ٹھیک ہے، یا تو یہ کیا ابا نہیں ہے، یا یہ اتنا وقت کنجوس ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری کوئی اللہ نے ایک مخلوق پیدا کر دی ہے۔ ورنہ باپ جب بچہ کھاتا ہے تو پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ باپ کا بھرتا ہے۔ یہ ہے طبعی محبت، جذباتی محبت۔ ہم اللہ کے بارے میں سنتے ہیں، عقلی محبت تو پیدا ہو جاتی ہے، عقل کہتی ہے بھائی اللہ کی ماننی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جذباتی پیدا نہیں ہوتی۔ جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کا نام لینا پڑتا ہے، کثرت سے۔ صوفیہ کرام نا ایک ذکر بتاتے ہیں، میں نہیں سب کو مشورہ دے رہا کہ وہ کریں، قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف علاج کے لیے۔ وہی ہم جب حضرت سے بیعت ہوئے نا تو حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، ایسے فرمائے لا الہ میں ایسے گردن کو یوں لے کے جانا ہے۔ آپ نہ شروع کر دیں، پتہ چلے سارے کل بیٹھے ہاں وہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے نا صوفیہ کرام کے پاس کچھ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں۔ لا الہ میں گردن یوں لے کر گئے، اس میں تصور کیا کہ لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود، کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ دل میں تصور کیا جاتا ہے کہ دل سے سب کچھ نکل رہا ہے، اور پھر اللہ کا نا گردن سے جاتی۔ سمجھ رہے ہیں یہ نہیں سمجھ رہے کہ مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تو غلط معلوم ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان میں اس وقت مذہب کا یہ حصہ رہ گیا ہمارے سامنے، سمجھ رہے ہیں؟ مذہب اس چیز کا نام ہے، اڑا دو پھوڑ دو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو۔ سنا ہوگا نا آپ نے، کوئی حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، اصل میں یوں تھا، میری عادت ہے چٹکلوں کی، وہ باز نہیں آتا۔ محبوبہ نے کہا تھا پرانے زمانے میں کہ بھئی میرے حسن کی وجہ سے یہ مجھ پہ عاشق ہوا ہے تو سزا مجھے ملنی چاہیے، اس بیچارے کو کیوں مار رہے ہو؟ بھئی یہ ای کو ختم کریں، جیسے نارمل آواز ہے نا وہی رکھیں۔ حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ کراچی کے حالات سے یہ شاعر نے چینج کیا ہے، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ اڑا دو سالے، پرانے زمانے کی بات تھی۔ خیر، تو بھئی ہم تو مختلف زندگی کے شعبوں میں ہدایت ہم لیتے رہتے ہیں،
لیکن قرآن کہہ رہے کہ ہدایت اور گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے بظاہر قرآن میں تو کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں. آپ کا گلا خراب ہو, قرآن سے گائیڈنس ملے گی کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ جواب, اگر آپ ابھی تو ٹھیک ہے نا, گلا خراب تو نہیں ہے, تو جواب دینے مجھے. بھائی سب کا گلا خراب ہے تو جواب نہ دیں, اگر گلا صحیح ہے تو جواب دینے. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے گلا کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ نہیں. اگر قرآن سے پتہ چلتا ہوتا گلا کیسے ٹھیک ہوتا ہے تو میڈیکل کالجز میں قرآن پڑھایا جاتا. کیا خیال ہے؟ ENT اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا, کہاں گئے وہ؟ صحیح گئے پیچھے, وہ کھڑے ہوئے, کہاں چلے گئے؟ تو آپ کے کڈنی میں کوئی مسئلہ ہے, کڈنی کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے, ہم نے یہ گائیڈنس ہمیں ملتی ہے قرآن سے؟ نہیں ملتی. اگر ملتی تو گورا اپنی یونیورسٹیوں میں کیا پڑھاتا؟ قرآن پڑھاتا. پیسے آپ نے کیسے کمانے ہیں, یہ گائیڈنس ہمیں ملتی ہے قرآن سے؟ نہیں مل رہی بھائی. اور اس کے لیے آپ کو تاجروں کے پاس اپنے بچوں کو بٹھاتے ہو. کبھی بھی بزنس سیکھنے کے لیے بچوں کو قاریوں کے پاس نہیں بٹھایا جاتا, مولاناؤں کے پاس بھی نہیں بٹھایا جاتا. لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب بزنس کا طریقہ بتا دیں, تو میں کہتا ہوں بھائی میں کوئی طریقہ بتا دیتا تو میں خود نہیں کر لیتا. ہم تو خود دوسروں پہ اعتماد کرتے ہیں بزنس کے معاملے میں. ہاں یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکے. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے نہیں پتہ چل رہا. بھائی پیٹ خراب ہو جائے تو یہ گائیڈنس ہمیں نہیں مل رہی, سر میں درد ہو تو یہ گائیڈنس ہمیں نہیں مل رہی, بائک چلانے کا طریقہ نہیں مل رہا, گاڑی خراب ہو جائے تو انجن ٹھیک کرنے. تو قرآن کہہ رہا ہے گائیڈنس کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس ہے. تو عجیب سی بات لگ رہی ہے یہ. دیکھیں گائیڈنس دو طرح کی ہوتی ہے, ہدایت یا گائیڈنس جسے ہم کہتے ہیں, جو ہماری زندگی کے سب سے امپورٹنٹ سوالات ہیں نا, جو ہمیشہ سے انسان حل کرنے میں لگا ہوا ہے. اس سوال کا جواب قرآن کہتا ہے میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھیں جب بھی ہم بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں, دماغ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, ایک سوال ہمیں بار بار کلک کرتا ہے لیکن ہم اس کو کچل دیتے ہیں, کہتے ہیں چھوڑا یار اس بحث میں نہیں پڑو. وہ سوال یہ کہ ہم کیوں ہیں, یہ سب کیوں سجایا گیا, یہ گلشن, یہ انسان کو کیوں بنایا گیا, یہ کائنات کو کیوں ڈیزائن کیا گیا, یہ کیوں زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, پھر سورج کہیں اور زمین کو لے کے گھوم رہا ہے, پھر یہ درخت, یہ پودے, یہ تتلیاں, یہ شیر, یہ چیتے, یہ لومڑیاں, یہ ظلم, یہ عدل, یہ رحم, یہ سخدلی, سب چیزیں دنیا میں مکس چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ یہ سب ہے کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے جسے ہم سائیڈ پہ رکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. سائیڈ پہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ لائف کو انجوائے پوری طریقے سے انسان جب ہی کر سکتا ہے جب اس سوال میں پڑھنے کی ٹینشن نہ لے. وہ اگر آپ اس سوال کے جواب میں پڑھنے کی ٹینشن لیں گے تو بہت ساری پیچیدگیاں پھر زندگی میں کھڑی ہو جائیں گی کہ ہم کیوں ہیں. یہ سوال جو ہے نا, میں آسان سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو کسی کمپنی میں پروجیکٹ دے کے امریکہ بھیجا بزنس کلاس میں, اس میں کچھ ڈاکٹرز بھی تھے, کچھ انجینئرز تھے, وہاں ایک بلڈنگ بنانی تھی. ڈاکٹروں کا کام یہ تھا کہ یہاں جو بیمار ہو جائیں گے تو وہ ٹھیک کرنا ہے آپ نے ان کو. جو سول انجینئر تھے میپ بنانا ہے, کچھ دوسرے انجینئر تھے انہوں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. پورا پروجیکٹ دے کے پوری تیاری کر کے اور پیسے ویسے بھی آپ کی پینٹ میں ڈال دیے کہ وہاں کھاؤ پیو, کوئی ٹینشن نہ ہو. کام آپ کا کیا ہوگا؟ یہ پروجیکٹ ہمیں 1 سال میں کمپلیٹ کرنا ہے. اب آپ گئے امریکہ گئے تو ایک الگ دنیا نظر آئی, وہاں نائٹ کلب بھی, وہاں شراب, یہاں پھر بھی انسان چھپ چھپا کے جا رہا ہوتا ہے. میں افریقہ میں نے نائٹ کلب دیکھے تو میں نے کہا ان سے تو ہمارے چائے کے ہوٹل اچھے ہیں. غریب ملکوں میں بھی نائٹ کلب بنائے ہوئے ان لوگوں نے. غیر مسلموں میں تو نائٹ کلب لازمی ہے لیکن غریبوں والے نائٹ کلب ہے. تو جہاں اسلام نہیں ہوگا تو نائٹ کلب زندگی کا حصہ, شراب کباب, کیونکہ پھر لائف کا مقصد انجوائمنٹ کے بغیر کچھ بچتا نہیں ہے. تو اب آپ وہاں گئے, آپ نے ایک عجیب دنیا دیکھی. یار یہ تو علی رنگینی ہے, یہاں تو شراب بھی ہے, زنا بھی ہے, عیاشی بھی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں نا باہر ملکوں میں, ابا پیسے دے کے بیچتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھ لینا, یہ سیمسٹر کی فیس میں دے چکا ہوں. بچہ وہاں جا کے عیاشی ہو. کئی بچے ہم نے دیکھے بگڑے, وہاں جا کے ابا نے پڑھائی کے لیے بھیجا, وہ پڑھائی کے علاوہ دوسرے کاموں میں لگ گئے.
اب جب ان کو کوئی بار بار یاد دلائے گا کہ بیٹا تم یہاں آئے نہیں ہو, تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے, کتنے پروٹوکول کے ساتھ بھیجا ہے, ورنہ پاکستان میں لوگ ترس رہے ہیں باہر بھاگنے کے لیے, تمہیں کمپنی نے بھیجا, تو تم سوچتے نہیں ہو کہ تمہیں